الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو کلاسز میں ہم نے لیسن نمبر 14 کور کیا تھا، جس میں مبتدا اور خبر کے عوامل پڑھے تھے۔ ہم نے 2 حصوں میں کر کے وہ لیسن کور کیا تھا، اور اب ہمارا اگلا لیسن نمبر 15 ہے، اور یہ ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے بارے میں۔ ابھی ہم نے پچھلے کچھ لیسنز میں جملہ اسمیہ کا جو مثبت شکل ہے اس کی وہ سیکھی ہے، یعنی پازیٹیو سینٹینس جو ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی فارم ہو کمیونیکیشن کی، تو اس میں صرف پازیٹیو سینٹینس نہیں ہوتے، اس میں نیگیٹیو سینٹینس بھی ہوتے ہیں، یعنی منفی جملے بھی ہوتے ہیں، پھر سوالیہ جملے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر منفی جملہ بنانا ہو، یعنی اس میں جو ہے نا نگیٹ کرنا ہو، کسی بات کی منفی کرنی ہو، تو وہ اس کی کیا شکل ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے پچھلے جو مثبت جملے بنائے اس میں کئی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ جی احمد ایک ڈاکٹر ہے، اب یہ ہے مثبت جملہ۔ لیکن اگر کہنا ہو کہ جی کوئی ایسا شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کے بارے میں بات کریں، تو ہم کہیں گے احمد ڈاکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا میں کہوں کہ اسلم اچھا آدمی ہے، اور اگر وہ اچھا نہیں ہے تو میں کہوں گا اسلم اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو نہیں والی بات پیدا کرنے کے لیے تو اردو میں تو ہم نہیں لگا دیتے ہیں، تو عربی میں اس کی کیا شکل بنے گی وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہ آسان ہے، لیکن اس میں ایک سے زیادہ طریقے ہیں یعنی منفی جملے بنانے کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہو سکتا ہے۔ اگر پورا لیسن ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ حصہ کر کے پھر باقی حصہ ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کو کیسے منفی بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اگر جملہ اسمیہ کو نفی مانوی طور پر نفی یعنی انکار میں بدلنا ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں ما، لا، لیسا، لا نفی جنس اور ان، تو یہ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 5۔ تو یہ 5 الفاظ ایسے ہیں یا 5 حروف ایسے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی استعمال کر کے تو ہم جملہ کو منفی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن ایک ساتھ سارے نہیں آئیں گے، ان میں کچھ تو ہیں جو ایک دوسرے کا متبادل بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لگا لیں یا یہ لگا لیں، اور کچھ یہ ہے کہ کوئی ایک خاص قسم کا منفی معنی پیدا کرنا ہو تو پھر وہی استعمال ہوگا۔ تو ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھیں گے، اور ان کی استعمال کا طریقہ بھی دیکھیں گے، پھر ان کی مثالیں بھی دیکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، اس میں 2 اہم باتیں ہیں۔ جب منفی جملہ بنایا جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنا دیتے ہیں، یہ جو 5 حروف اوپر ہم نے دیکھے، اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم نے پہلے جو ہے نا پچھلے لیسنز میں بھی دیکھا، خبر کے عوامل تھے جو کہ جب وہ کسی جملے میں داخل ہوتے ہیں تو خبر کو وہ اس کی اعرابی حالت بدلتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مبتدا کے عوامل، وہ جو 6 عوامل تھے ان میں سے کوئی اگر جیسے انا یا انا وغیرہ تھے تو وہ جب کسی جملے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کے مبتدا کو کی اعرابی حالت چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رفعی سے نصبی کر دیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، بس تھوڑا سا آپ جیسے جیسے پریکٹس کرتے جائیں گے اور یہ چیزیں آپ کو پکی ہوتی جائیں گی۔ یہ وقتی طور پہ لگے گا کہ یہ ایک نئی چیز آ گئی، لیکن پچھلی چیزیں جو ہم نے سیکھی ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کر کے پریکٹس میں شامل کرتے جائیں گے تو پھر یہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک بات کیا ہوئی کہ یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنا دیتے ہیں، ما، لا، لیسا، لا نفی جنس اور ان، یہ جو 5 حروف ہیں، اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر جملہ اسمیہ ہے اور اس میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے، لیکن جب ان 5 حروف میں سے کوئی ایک اس میں شامل ہوگا تو خبر کی حالت جو رفعی سے نصبی ہو جائے گی۔ ابھی ہم مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو مزید واضح ہوگا۔
اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کو بالترتیب اس کا اسم اور خبر بنا دیتے ہیں. یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے, بس یہ اس کو ایک اصطلاحی لحاظ سے یعنی کہنے کی حد تک ان کا نام بدل جاتا ہے. جیسے مبتدا کے عوامل اور خبر کے عوامل ہم نے پڑھے تھے نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ قدیر, اللہ قادر ہے, لیکن اگر ہم کہتے ہیں ان اللہ قدیر, اب انا کا اثر کیا ہوا, اللہ سے اللہ ہوا. لیکن دوسری بات کیا ہے کہ نارملی ہم کہتے ہیں اللہ مبتدا ہے اور قادر اس کی, قدیر اس کی خبر ہے. لیکن جب انا آیا تو ہم کہیں گے اللہ جو ہے وہ اسم انا ہے اور قدیر جو ہے وہ اس کی خبر ہے انا کی. تو اس کو مبتدا اور خبر کی بجائے اسم انا اور خبر انا کہہ دیتے ہیں. تو یہی بات یہاں جب ہوگی کہ جب ہم یہ والے حروف استعمال کریں گے جملے میں, تو ہم پھر مبتدا اور خبر کہنے کی بجائے کہہ دیں گے کہ یہ مثلا ما لگے گا نا اگر, یا لیسا لگے گا, تو اب پھر ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کو اس کا اسم اور خبر بنانے سے مراد یہ کہ یہ کہیں گے ہم یہ اسم ما ہے اور یہ خبر ما ہے, یعنی بجائے اس کو مبتدا اور خبر کہنے کے. تو یہ تو اصطلاحی بات ہے صرف, جو یعنی جملے کو اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ اچھا اس میں کون سی چیز کیا ہے, تو ہم کہیں گے یہ اب اگر ما لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ خبر ما ہے, یہ اسم ما ہے بس. باقی اصل بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جب یہ حروف داخل ہوتے ہیں تو ایک تو منفی معنی دیتے ہیں, دوسرا خبر کو نصب دے دیتے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا ابھی اب ہم ان کو 1 by 1 استعمال کر کے دیکھیں گے تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے. اچھا ما اور لیسا اس کو اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ یہ دونوں کا استعمال ایک جیسا ہی ہے اور ان کا جو اثر ہوتا ہے جملے پہ وہ بھی ایک جیسا ہی ہے. تو اس لیے آپ ما بھی لگا سکتے ہیں, لیسا بھی لگا سکتے ہیں. تھوڑا کہیں جا کے فرق آئے گا, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا لیسا جو ہے وہ خبر زمانہ حال کے معنی ظاہر کرتا ہے, یہ خاص ایک تو فرق ہے. باقی ادروائز ما اور لیسا ایک جیسے ہیں. تو لیسا جو ہے وہ زمانہ حال یعنی پریزنٹ کے معنی ظاہر کرتا ہے جب لیسا لگائیں, یعنی منفی حال یعنی پریزنٹ نیگیٹو ٹینس لیسا کے استعمال سے ہوگا. اچھا اب بھی آپ دیکھیے جیسے یہ جملہ ہے نا زید قائم, یہ سمپل جملہ اسمیہ ہے کہ زید کھڑا ہے, زید نام ہے شخص کا اور قائم اس کی خبر ہے کہ زید قائم, زید کھڑا ہے. لیکن اس کو اگر منفی کرنا ہو, یعنی اگر میں نے کہنا ہو کہ زید کھڑا نہیں ہے, یعنی زید نام کا شخص ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے, تو میں کہوں گا کہ زید کھڑا ہوا نہیں ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے شروع میں ما لگا دو. اچھا ما کے معنی نہیں کے علاوہ بھی ہوتے ہیں, وہ جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. لیکن فی الحال آپ نے دیکھنا کہ ما کا معنی ہے نہیں, نو کے معنی میں. تو ما زید قائمن, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر قائمن ہے اور ادھر قائمن ہے. ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ جب یہ حروف داخل ہوتے ہیں تو خبر کو نسبی حالت میں کر دیتے ہیں. تو یہ ہوا زید مبتدا ہے, قائمن خبر ہے. تو خبر قائمن تھی رفعی حالت میں, جب ما لگ گیا تو قائمن سے قائمن بن گیا, یہ اس کی نسبی حالت آ گئی قائمن. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی رفعی حالت والا اسم تنوین پہ ختم ہو رہا ہو تو جب وہ نسبی حالت میں جاتا ہے تو دو زبر کے ساتھ ساتھ ایک الف کا اضافہ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ قائمن میں دیکھ رہے ہیں نا, میم کے بعد الف لگا ہوا ہے. حالانکہ رفعی حالت میں میم کے بعد الف نہیں ہے, صرف میم کے اوپر دو پیش ہیں. اسی طرح اگر جری حالت ہوگی قائمن تو پھر بھی الف نہیں لگے گا, صرف یہ نسبی حالت میں لگتا ہے. تو زید قائمن سے کیا بنا, ما زید قائمن. تو اس کا کیا مطلب ہوا, زید قائمن ہے, زید کھڑا ہے, اور ما زید قائمن, زید نہیں کھڑا ہے. دوسری مثال دیکھیے ہاذا بشر. اب ہاذا شخص کا کیا حوالہ ہے, اس کا پروناؤن استعمال کیا گیا کہ یہ ایک بشر ہے, اور اگر ما لگ جائے گا تو ما ہاذا بشرن, یہ بشرن سے بشرن ہو گیا. تو یعنی ما نے کیا کیا, خبر کو منسوب کر دیا. تو یہ ایک بشر ہے اور یہ ایک بشر نہیں ہے, منفی معنی پیدا ہو گیا. اچھا اسی طرح ہوا صالح, وہ نیک ہے, وہ صالح ہے. ہوا مبتدا ہے, صالح خبر ہے.
تو اب اس کے ساتھ لیسا لگائیں، جیسے ما لگایا نا اس طرح لیسا بھی لگا سکتے ہیں، اور وہی عمل اس کا بھی ہوگا، لیسا نے صالحن کو صالحن کر دیا، تو لیسا ہوگا صالحن یعنی وہ نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ما اور لیسا کی کچھ مثالیں ہو گئیں. اور آگے اگر ابھی یہی سلسلہ شروع چل رہا ہے ما اور لیسا کا، اگلی بات کیا ہے کہ اگر ما یا لیسا کے بعد اور خبر سے پہلے الا آ جائے تو ما کا خبر کو منسوب کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ما یا لیسا جب ہم جملے میں منفی معنی پیدا کرنے کے لیے لگائیں گے تو خبر منسوب ہو جائے گی، لیکن اگر ما کے بعد الا آ جائے تو جو ما کا نصب کرنے والا عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، ما محمد الا رسول، ما ویسے اگر کہیں محمد رسول، ٹھیک ہے، محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر اس میں زور پیدا کرنا ہو تو ایک تو یہ ہے نا کہ ہم انا لگائیں یا انا لگائیں، وہ جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ چکا ہے، لیکن اور ایک طریقہ یہ ہے کہ منفی والا ما استعمال کر کے پھر بعد میں الا لگا دیا جائے، تو اس میں بھی بہت زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، حصر کا مفہوم یعنی خاص ہو جاتا ہے. یعنی ما محمد الا رسول کا مطلب کیا بنا، نہیں ہے محمد سوائے ایک رسول کے، یعنی محمد ہی رسول ہیں. آپ دوسرے معنوں میں اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو نارمل کہنا کہ محمد رسول ہیں یہ بھی مطلب صاف بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی، ما محمد الا رسول. یہ جو الا ہے نا اس کا مطلب دیکھا جائے نا تو یہ سوائے یا ایکسپٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد سوائے ایک رسول کے. تو اس میں کیا ہم نے دیکھا، ایک تو الا کا استعمال آنے سے اس میں مخصوص معنی پیدا ہو گئے، تاکید پیدا ہوگی. دوسری چیز یہ کہ وہ پہلے جو ما اثر کر رہا تھا نا خبر کے اوپر، اس کو نسبی حالت دے رہا تھا، اب الا کی وجہ سے وہ اثر نہیں ہوگا. اب جو خبر ہے نا رسول، وہ اپنی اصلی حالت میں رہے گی، ما محمد الا رسول. اگر ہم نے فرض کیا کہنا ہو اس میں الا نہ لگے گا تو پھر وہ منفی کا معنی دے گا، اور پھر رسول کی بجائے رسولان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی کہے کہ جی محمد رسول نہیں ہے تو وہ کہے گا ما محمد رسولن کہے گا پھر وہ تو، لیکن الا لگنے کے بعد رسولن ہو جائے گا دوبارہ، یعنی اپنی ایسی حالت میں رہے گا. دوسری مثال اسی طرح دیکھیے، ما انتا الا بشر مثلنا. ما تو وہی ہو گیا نہیں، انتا کا مطلب ہوتا ہے تم یا آپ، اور الا وہی سوائے، اور بشرن اب بشرن نہیں کریں گے ہم، بشرن ہی رہنے دیں گے الا کی وجہ سے. تو مثلنا ہماری طرح، تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ہماری طرح کے ایک بشر. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں ہم نے غور کیا کرنا ہے کہ یہ الا جب آئے گا ما کے ساتھ تو پھر وہ خبر اپنی اصلی حالت میں یعنی رفعی حالت میں رہے گی. اگلی مثال دیکھیے، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے. یعنی یہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. تو یہاں بھی تاکید کی گئی ہے، تو اس لیے لیسا شروع میں لگا ہے، یہاں پہ ما تھا پہلی دو مثالوں میں، تو اس مثال میں ہے لیسا، اور وہی الا لگنے کی وجہ سے النارو اپنی رفعی حالت میں رہا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ اسی طرح اگر ما یا لیسا کی خبر کے ساتھ با یا کسی اور حرف جار کا اضافہ ہو جائے، حروف جار کی بات ہم کر رہے ہیں، ابھی ان کی تفصیل آگے جب ہم وہ پڑھیں گے نا مرکبات ناقص، تو اس میں ایک مرکب جاری آئے گا، تو وہاں جا کے یہ زیادہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ حروف جار کون کون سے ہیں اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. فی الحال آپ یہی دیکھیں کہ حرف جار وہ ہوتا ہے جو آگے والے اسم کو جر دیتا ہے، یعنی اس کو جری حالت میں لے جاتا ہے. تو ان حروف جار میں سے ایک با بھی ہے. تو با یا کسی اور حرف جار کا اضافہ ہو جائے تو بھی ما اور لیسا کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ما اور لیسا کا عمل کیا ہے کہ وہ خبر کو نصب دیتے ہیں.
تو لیکن اگر با یا کوئی اور حرف جار استعمال ہو جائے تو پھر بھی اس کا اثر یا عمل ختم ہو جائے گا، یعنی وہ اپنی جگہ پہ خبر رفعی حالت میں ہی رہے گی اور جملے میں زور پیدا ہو جائے گا۔ ابھی مثال سے دیکھیے کہ یہ مثالیں ہیں کچھ، اس میں سے ہم کچھ دیکھتے ہیں۔ وَمَا اور اللہ بِغَافِلٍ، تو اس کو ملا کے اگر پڑھیں گے تو یہ ہوگا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل۔ اچھا اگر تو ہوتا نا وَمَا اللَّهُ غَافِلًا تو اس کا مطلب ہوتا اللہ غافل نہیں ہے، لیکن اب با ساتھ لگایا ہے تو اس سے ایک تو یہ ہوا کہ وہ غافلن کی بجائے غافلن ہو گیا کیونکہ با حرف جر ہے، اس نے اس کو زیر دے دیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے اس حوالے سے کہ جب با کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ ہرگز غافل نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، تو یہ بھی وہی ہوا ہے کہ ما لگا منفی کے لیے، اور مجنون کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ یا مجنون، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پاگل، تو تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، ہرگز مجنون نہیں ہے، تو یہ یعنی جو با لگا نا اس کی وجہ سے تاکید پیدا ہوگی۔ اسی طرح وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا من ہے یہ بھی حرف جر ہے، ایک تو ہے نا با کا استعمال ہے بغافل اور پھر بمجنون، تو یہ من جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے من الکتاب بھی ہو گیا، کتابوں سے کتاب بھی۔ تو اسی طرح یہ مثالیں اور جو دی گئی ہیں یہ کچھ قرآن پاک سے ہیں، کچھ ویسے دی گئی ہیں۔ تو یعنی یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ اگر ما یا لیسا کے ساتھ آگے خبر سے پہلے کوئی حرف جار ہو جو عام طور پر با ہوتا ہے لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ پھر نسبی حالت نہیں رہے گی خبر کی، بلکہ وہ حرف جار کی وجہ سے جری حالت ہوگی۔ اچھا مزید اس کے بارے میں لیسا کے متعلق ہی اور کچھ ہے کہ لیسا بھی نفی کے لیے آتا ہے اور زمانہ حال کے معنی ظاہر کرتا ہے، جیسے ہم نے آج کے لیسن کے شروع میں بھی دیکھا تھا نا لکھا ہوا کہ لیسا جو ہے وہ ماں کی جیسا ہی ہے، یعنی ماں ہو یا لیسا ہو یہ منفی معنی ہی دیتے ہیں، اور عام طور پر یہ ایک دوسرے کے متبادل ہیں کہ ماں بھی لگا سکتے ہیں اس جملے میں اور لیسا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس لیسا کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ زمانہ حال کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا یہ مثالیں دی ہوئی ہیں زید قائم، یہ ہم پیچھے بھی مثال پڑھ چکے ہیں، تو لیسا زید قائمن یعنی زید کھڑا نہیں ہے، یہ حال کے ساتھ یعنی پریزنٹ ٹینس کی بات ہے۔ اسی طرح ھذا بشر، تو لیسا ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے۔ اسی طرح ربو کا غافل، اب یہ ربو کا غافل کا تو مطلب بن جائے گا تمہارا رب غافل ہے، یہ جس سمجھانے کے لیے بات وہ دی گئی، تو جب یہ منفی ہوگا اصل بات حقیقت یہ ہے کہ لیسا ربو کا غافل، تمہارا رب غافل نہیں ہے، تو لیسا جب لگا تو یہ منفی معنی دیے اس نے اور خبر کو نصب دیا، اور یہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح یہ اور کچھ مثالیں ہیں لیسا کے لیے، اس میں ایک یہ جو ہے نا یہاں پہ آپ پلیز نوٹ کر لیں، یہاں پہ یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، یہ ہے لیسا لی وقعتیہا، یہ قرآن پاک سے الفاظ ہیں، لیسا، یہ اس کو میں یہاں لکھ دوں، لی وقعتیہا، لی وقعتیہا کاذبۃ، یہ جو ہے نا یہ اس میں غلطی ہے، اس کو میں انشاءاللہ درست کراؤں گا بعد میں۔ تو لیسا لوقعتیہا کاذبۃ، تو اس کے واقع ہونے پر کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ جو قیامت قائم ہونی ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی غلط نہیں ہے، کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، تو یہ ہے لوقعتیہا، تو لیسا نے منفی معنی اس میں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، وَأَنَّ اللَّهَ لیسا بظلام للعبید، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ بھی لیسا نے منفی کے معنی پیدا کیے ہیں یہاں، لیکن ظلامن جو خبر ہے وہ با کی وجہ سے مجرور ہے، یہاں پہ نسبی حالت میں نہیں ہے۔ تو یہ وہی
बार बार मिसालें रिपीट हो रही हैं, इनको आप प्रैक्टिस के लिए समझ लेंगे तो आपको बातें इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। अच्छा, लईसा और माँ की बात हमने कर ली। अब एक और हर्फ है, वो है इन। ये भी मनफी माना देने के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में भी आप देखेंगे कि इनका इस्तेमाल भी, ज्यादातर लईसा और ला आता है, लेकिन इनका इस्तेमाल भी है, और ये भी वही उसी माना के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनको भी नफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये खबर को नस्ब देता है। ये वही, यानी जो ला और मा और लईसा करते हैं अमल, वही इन भी करता है। माना भी नफी है और खबर को नस्ब भी देता है। वही अगर मिसाल लें ज़ैदुन काइमुन, तो अच्छा नहीं, यहाँ काइमुन होना चाहिए, ज़ैदुन, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अमल करने वाली चीज नहीं है, तो ये ज़ैदुन काइमुन होगा, ठीक है। और ये अलिफ साथ नहीं है। ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब इसके साथ जब इन लगाना तो फिर ये होगा इन ज़ैदुन काइमन, ज़ैद खड़ा नहीं है। तो यानी जैसे लईसा और माँ ने जो काम किया था, बेऐन ही इनका भी वही इस्तेमाल है। तो यानी ये अरबी जुबान जो है ना, वसी जुबान है, इसमें एक से ज्यादा तरीके हैं कोई बात कहने के, बहुत ज्यादा। हर जुबान में होते हैं एक बात को करने के एक से ज्यादा तरीके, लेकिन जो अरबी जुबान है ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा फसी जुबान है और बड़ी इसमें वुसअत है। अच्छा, अगली मिसाल देखिए, अर्रजुलु मुज्तहिदुन, आदमी जो है वो मेहनती है, मुज्तहिदुन मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। तो अब इन लगा तो क्या हुआ, इन अर्रजुलु मुज्तहिदन, ये नस्ब की हालत में ले गया कि आदमी मेहनती नहीं है। अच्छा, इनके हवाले से ये दो बातें अहम हैं कि एक तो ये कि इन अगर इनके बाद खबर से पहले इल्ला आ जाए तो इनका अमल खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वही है, हमने पीछे पढ़ा है ना माँ और लईसा, उसके बारे में तो वही है कि अगर इनके बाद और खबर से पहले इल्ला आ जाए तो जिस तरह लईसा और माँ के मामले में था ना, उसी तरीके से वो फिर खबर के ऊपर नस्ब नहीं आएगा। और दूसरी बात कि साथ ही जुमले में हसर का मफहूम भी पैदा हो जाएगा, बिल्कुल ये भी माँ और लईसा की तरह ही है, यानी उसमें ताकीद पैदा हो जाएगी। मिसाल देखिए, ये कुरान पाक से सूरह फातिर से मिसाल है, इन अंता इल्ला नजीरुन, नहीं हो तुम, या यहाँ पे इन जो है ना, वैसे इन अगर के मानों में भी आता है अरबी में, लेकिन यहाँ जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं ना, इन मनफी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जो उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इन अंता, आप नहीं हैं या तुम नहीं हो, इल्ला सिवाय, नजीर होता है डराने वाला, ठीक है। तो नहीं हो तुम सिवाय एक डराने वाले, ये सूरह फातिर से ये जुमला है। तो इसमें इन का इस्तेमाल और इल्ला के साथ हुआ है, तो जब इल्ला आया तो फिर नजीरुन ही रहेगा, अदरवाइज होता इन अंता नजीरन, तुम डराने वाले नहीं हो। तो जब इल्ला लगा तो सिवाय डराने वाले के नहीं हो, यानी सिर्फ तुम डराने के लिए ही हो। इसका यानी सीधे लफ्जों में माना करें तो ये वाला तर्जमा बनेगा। तो लेकिन ये ताकीद पैदा हुई, और प्लस ये नजीर उनके ऊपर इसका अमल नहीं होगा, यानी नस्बी हालत में नहीं लेके जाएगा इसको। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ी मिसालें इसकी इनकी और हैं। क्या है जी, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ये भी कुरान पाक से मिसाल है सूरह अन-नज्म से। इनका मतलब तो वही हुआ, नहीं हुआ वो, इल्ला सिवाय के, जो भेजता है अल्लाह की तरफ से, यानी ये जो वही यूहा, यानी वो वही भेजता है। तो नहीं है वो, यानी यहाँ कुरान पाक की तरफ से इशारा है कि नहीं है कुरान मगर जो अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है। और इसमें भी वही हुआ, इल्ला असर के लिए आया है, ताकीद के लिए आया, और वाहयुन जो है वो रफ़ई हालत में रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह आखिरी मिसाल इसकी देखिए, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, नहीं है ये मगर कोई एक बुजुर्ग फरिश्ता, यानी ये सिवाय फरिश्ते के कोई नहीं है। तो ये भी मनफी ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इन का मतलब नहीं, और इल्ला के बाद मलकुन जो है, ये फरिश्ते को कहते हैं मलकुन, तो ये अपनी रफ़ई हालत में रहा, नस्बी में नहीं गया। अगर इल्ला ना आता तो फिर मलकन हो जाता, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये इनके साथ मिसालें होगी। अब हमने आज क्या पढ़ा है फिलहाल, एक लईसा का इस्तेमाल, एक माँ का, और तीसरा इन।
تو یہ تینوں آلموسٹ سیم معنوں میں اور صحیح طریقے سے سیم طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی سیم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ان یا ما یا لیسا میں سے کوئی منفی معنی دینے کے لیے جملہ اسمیہ سے پہلے استعمال ہو تو پھر اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ نصبی حالت میں چلی جاتی ہے، اور اگر ان کے ساتھ الا استعمال ہو جائے تاکید پیدا کرنے کے لیے تو پھر جو خبر ہے وہ رفعی حالت میں رہتی ہے۔ یہ نچوڑ ہے ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد دو تین چیزیں اور ہیں اس میں آج کے لیسن میں، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ جو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آج اتنا ہی کافی ہے، تو پھر یہ باقی لا کا استعمال اور لا نفی جنس، یہ دو چیزوں کا استعمال ہم اگلے لیسن میں کر لیں گے۔ یہ جو آج پڑھا ہے اس کو بھی تھوڑا ریویو کر لیں گے، اور یہ دو چیزیں جو ہیں لا اور لا نفی جنس، ان کا استعمال ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے، اور ساتھ پھر یہ تمرین جو اس کی ایکسرسائز ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ ویسے ابھی ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کی بنیاد پہ بھی آپ اپنے طور پر یہ جو ایکسرسائز اس لیسن کی ہے اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، بے شک کر کے مجھے بھیجیں نہیں، لیکن ابھی آپ اس کو کوشش کر سکتے ہیں کرنے کی۔ پھر جب ہم یہ اگلی باقی دو چیزیں بھی پڑھ لیں گے اگلی کلاس میں تو اس کے بعد آپ اکٹھی یہ پھر مجھے بھیج دیجیے گا۔ لیکن ابھی جو آپ کو لگے کہ جتنا اس سامنے پڑھا ہے اس کے مطابق جو عربی سے اردو اور اردو سے عربی کے یہ جو ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ بھی آج کا جتنا ہم نے لیسن پڑھا ہے وہ سمجھ بھی آ جائے گا اور پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور آپ کا ایکسرسائز کرنے کا کام بھی آدھا مکمل ہو جائے گا۔ تو جتنا آپ کو آج کے لیسن کی مدد سے ایکسرسائز ہو سکے وہ آپ ایڈوانس میں کر لیں۔ تو ابھی ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں یعنی لیسا اور ما اور ان، اتنے حصے کے بارے میں اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے۔ باقی حصہ یہ پھر ہم لا کا استعمال اور لا نفی جنس کا استعمال انشاءاللہ ہماری جو سنڈے کی کلاس ہوگی اس میں ہم کر لیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی لکھ کے کرنا چاہیں سوال یا بول کے کرنا چاہیں تو ہاتھ کھڑا کر لیں۔ اچھا جی، آئی ڈونٹ سی اینی ہینڈ، تو اس کا مطلب کوئی سوال نہیں ہے۔ تو ایسی بات ہے اگر تو پھر ہم آج کی کلاس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔